آپ سب کے ساتھ ہو، آج کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق اس کا پہلا باب 21 آیت سے۔ اس وقت یسوع اور اس کے شاگرد کفرنہوم میں داخل ہوئے، اور یسوع فوراً سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی مانند نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص تھا جس میں ناپاک روح تھی، جس نے چلا کر کہا، اے یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا کام ہے؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، قدوس خدا۔ یسوع نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ تب ناپاک روح سے مروڑ کر بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور وہ سب حیران ہو کر آپس میں کہتے ہوئے بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ ایک نئی تعلیم بااختیار، وہ ناپاک روحوں کو بھی حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتی ہے۔ فوراً اس کی شہرت جلیل کے سارے علاقے میں پھیل گئی۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سمجھانے پر خدا کی برکت ہو۔ مسیح خدا میں رضو آج سال کے دوران عام چوتھے اتوار کی لتوریا کا حصہ بننے کے لیے یہاں پر ہم موجود ہیں، اور آج کا کلام ہماری زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جب ہم آج کی پہلی تلاوت کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو خدا ذکر کرتا ہے کہ میں ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اور جب یہ ذمہ داری اسے دے دی جائے گی، ایک نبی برپا ہو جائے گا، محسوس ہو جائے گا، سامنے پیش کیا جائے گا، اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اسی کے ساتھ اس کی بہت بڑی ذمہ داری بھی شروع ہو جائے گی، اور اس خدمت کو کرنے کے لیے اس نے خداوند کہتا ہے اس کے ساتھ کہ جسے میں مقرر کر رہا ہوں اسے ذمہ داری بھی دے رہا ہوں، تاکہ اس کام کو وفاداری سے، تابع داری سے، بڑی ایمانداری سے، جو کلام خدا کا ہے نہ اس میں کم کرنا ہے، نہ اس میں زیادہ کرنا ہے، نہ بڑھانا ہے، کچھ بھی نہیں۔ جس طرح خدا کا زندہ مؤثر اور لا تبدیل کلام ہے اسی طرح پیش کرنا ہے۔ اور اگر کہا جاتا ہے کہ میں اس میں کوئی غلطی یا خطا دیکھوں گا تو ضرور اس کی سزا بھی وہاں پر تجویز نظر آتی ہے۔ میں غور کر رہا تھا کہ خدا ایک نبی کی بات کر رہا ہے، ایک پیغمبر کی بات کر رہا ہے، تاکہ وہ برپا کیا جائے اور وہ خدا کا زندہ مؤثر اور لا تبدیل کلام سکھانے کا ذریعہ بنے۔ تو میں غور کرتے ہوئے اس پوائنٹ پر پہنچا ہوں کہ خدا نے ہم سب کو بھی مقرر کیا ہے، نہ صرف یہاں پر کھڑے ہونے والے شخص کو خدا نے مقرر کیا ہے، بلکہ یہاں پر سامنے بیٹھے ہوئے ہر شخص کو، ہر بیٹی کو، ہر بیٹے کو، ہر بوڑھے کو، ہر بزرگ کو، ہر ایک شخص کو خدا نے مقرر کیا ہے اور برپا کیا ہے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں وہ کام کرتا ہے، زندگی کی کسی جگہ پر، دنیا کی کسی جگہ پر ہے، خدا نے اسے وہاں پر برپا کیا ہے تاکہ بڑی ایمانداری سے خدا کا زندہ مؤثر اور لا تبدیل کلام پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ اگر وہ اس کام کو کرنے میں سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے اور اسے آگے نہیں پھیلاتا تو پھر سزا کے لیے بھی اسے تیار رہنا ہے۔ ہم یاد رکھیں خدا نے نہ صرف ہمیں کوئی ڈاکیا بنایا ہے کہ ہم خدا کا پیغام لے کر انسانوں تک پہنچائیں اور ایک پیغام رساں کا کام کریں، بلکہ ہماری شخصیت، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، کام کرنے کا انداز اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے نام کو کیا کریں، جلال دے سکیں۔ اور یاد رکھیں ہمارے وسیلے سے خدا کا زندہ مؤثر اور لا تبدیل کلام آگے بڑھنا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی گفتار میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، کام کرنے کے انداز سے ثابت کرنا ہے کہ ہم خاص لوگ ہیں، مسح کیے ہوئے لوگ ہیں، خدا کے برگزیدے ہیں، خدا نے ہمیں برپا کیا ہے
تاکہ بڑی انصاف کے ساتھ خدا کے کلام کو پہنا سکے۔ اگر ہماری شخصیت میں کوئی کمی ہے تو یاد رکھیں ہم اس کلام کو آگے نہیں بلا رہے۔ یہ نہیں کہ ہم جا کر سب کو کلام مقدس سنانا ہے، بلکہ ہماری زندگی ہی کلام ہے۔ ہم ڈاکی کا کردار نہیں کرتے کہ پیغام لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں، بلکہ ہماری شخصیت، ہماری بول چال، ہماری گفتاری وہی زندہ کلام ہے۔ اور ہم اس کو زندہ کلام اس وقت بناتے ہیں جب اس پر عمل کرتے ہیں اور اس پیغام کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ صلیب کا پیغام، یسوع کا پیغام، انجیل کا پیغام یاد رکھیں ہمیں ذمہ داری کے طور پر سونپا گیا ہے تاکہ ہم دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ آج کی زبور میں جو الفاظ ہے کہ کاش تم اس کی آواز سنو، تو یاد رکھیں خدا کے زندہ کلام کو جب سنتے ہیں اور ہماری سماج سے وہ ٹکراتا ہے تو یاد رکھیں وہ ہمارے دل میں جگہ بنتی ہے اس کی، اور جب جگہ بنتی ہے تو ہماری شخصیت کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یاد رکھیں اور پھر زبور نویس کے الفاظ کے کاش تم اس کی آواز کو سنو، اور جب ہم اس کے کلام کو سن لیتے ہیں تو ہم ایمان میں بڑھتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور جب جس موقع پر ہمیں خدا کا زندہ مؤثر اور لا تبدیل کلام سننے کا موقع ملتا ہے اسے سننا ہے، چاہے ہم پڑھے لکھے ہیں یا نہیں پڑھے لکھے۔ خدا نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم سن سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں اس کلام کو، اور جہاں پر خداوند نے ہمیں برپا کیا ہے اس کو پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آج کی دوسری تلاوت جو کرنتھس کی کلیسیا کے لیے لکھا گیا خط ہے اس کے اقتباس میں سے پیش کیا جاتا ہے، جس میں پالوس رسول بیائی اور بے بیائی زندگی کے بارے میں بات کرتا ہے، اور پالوس رسول فرماتا ہے کہ بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ تم بے فکر رہو، بے بیا خداوند کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ اسے بڑھ کر پالوس رسول کے الفاظ جو بیان کیے گئے کلام مقدس میں کہ بے بیائی اپنے آپ کو خداوند کی خدمت میں مشغول رکھے۔ ہم سسٹر سبات کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح پوری زندگی وہ اپنے آپ کو خداوند کے لیے جو ہے وقف کرتے ہیں۔ ہمارے اس علاقے سے بھی سسٹر ہے جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے خداوند کے لیے صرف کرنے کا وعدہ کیا، اور بڑی وفاداری سے۔ ان کو نہ دنیا داری سے ہے نہ دیگر کاموں سے ہے، صرف خدا کی خدمت صرف انہوں نے کرنی ہے اور اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ بے بیائی فادر سبان، بے بیائی سسٹر سبات، یہ کس طرح قربانی دے کر ساری زندگی بے بیائی رہتے اور اپنے آپ کو خداوند کے لیے مشغول رکھتے ہیں، کہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے۔ آج ہمیں سوچنے کا مقام ہے کہ کس طرح بڑا دل کر کے خاندان سے کوئی بیٹی یا بیٹا خداوند کے لیے دیتے ہیں، یہ ساری زندگی خداوند کی خدمت کریں گے۔ بہت بڑے دل کی بات ہے، اور جو لوگ بیٹی یا بیٹا اس کام میں اپنی زندگی کو صرف کرتا ہے ان کی بھی ہمت کو داد دینے کی ضرورت ہے کہ کس طرح صبح سے لے کر شام تک خداوند کی خدمت میں وہ مشغول رہتے ہوئے خدمت کو سر انجام دیتے ہیں۔ آج کے ضلع مقدس میں ہم سب کے لیے بہت خوبصورت پیغام جب یسوع تعلیم دیتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ تعلیم فقیوں اور فریسیوں کی طرح تعلیم نہیں ہے، بلکہ صاحب اختیار کی طرح با اختیار تعلیم یسوع دیتا ہے۔ اور آج کے انجیل مقدس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی رونما ہوتا ہے۔ اس وقت یسوع اور اس کے شاگرد کفرنہوم میں داخل ہوئے اور فوراً عبادت خانہ سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا یسوع۔ لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے۔ کیوں حیران ہوئے؟ کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی طرح تعلیم نہیں دے رہا، فریسیوں کی طرح تعلیم نہیں دے رہا، بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ یاد رکھیں کلام مقدس کا اگر بغور مطالعہ کرتے ہیں تو کلام مقدس میں جب بھی انبیاء کرام نے بنی نوع انسان سے کلام کیا، جو خدا کا کلام پیش کرتے تو یہی فرماتے تھے
کہ خداوند فرماتا ہے ایسے کر لے ایسے کر لے، اس طرح کی بہت سی باتیں جو انسانی فلاح بہبود کے لیے انسان کو خدا کے ساتھ ملانے کے لیے تھی، وہ اس طرح کہتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے۔ مگر یسوع کی تعلیم میں کیا ہے؟ یسوع کی تعلیم میں ہے کہ یسوع کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ براہ راست یسوع مخاطب ہو کر تعلیم کا سلسلہ شروع کرتا ہے، اور پھر جب یسوع وہاں پر بااختیار اور صاحب اختیار کی طرح تعلیم دے رہا ہے تو کیا واقعہ رونما آتا ہے؟ اور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص تھا جس میں ناپاک روح تھی، جس نے چلا کر کہا، اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ جیسے ہی اس عبادت خانے میں ایسا شخص آتا ہے جس میں ناپاک روح ہے تو فوراً چلا کر کہتا ہے، اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام، اور کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ اور پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ جو سوچ سمجھ سے بھی بات بالا تر ہے، کہ انسان فقی فریسی جو استاد بھی ہیں، شرع کے عالم بھی ہیں، وہ یسوع کو پہچاننے سے قاصر ہے کہ یسوع کون ہے، یہ باپ کا اکلوتا اور پروٹ ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی آگے بات بتائی جائے گی۔ وہ اس کو پہچاننے سے قاصر ہے، اس کی تعلیم کو سن کر بھی جو ہے اس کی طرف مائل نہیں ہوتے، معجزات کو دیکھ کر بھی جو ہے مائل نہیں ہوتے کہ یسوع کتنی قدرت اور جاؤ جلال اور حشمت رکھتا ہے، کہ جس کے کہنے سے کوڑی پاک صاف ہوتے، اندھے بھلائی پاتے، لنگڑے چلتے، مردہ زندہ کیے جاتے، ہر قسم کی دکھ تکلیف پریشانی یسوع کے کہنے سے، اور اس سے بڑھ کر فطرت پر بھی یسوع اختیار رکھتا ہے کہ ہوا اور پانی بھی جو ہے اس کا حکم مانتی ہیں۔ یسوع کو پہچاننے سے وہ قاصر ہے۔ وہ ناپاک روح در حقیقت جس شخص میں تھی وہ شخص نہیں بول رہا، وہ ناپاک روح پکار کر کہتی ہے کہ میں تجھے جانتی ہوں کہ تو کون ہے۔ یاد رکھیں، سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسی تعلیم یسوع دے رہا ہے، اور اس کے بعد انسانوں نے اسے نہیں پہچانا، بلکہ ناپاک روح یسوع کو پہچانتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ میں تجھے جانتی تو کون ہے، اور پھر ایک بہت بڑا لفظ کہتی ہے کہ قدوس خدا۔ یسوع نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ چپ رہ۔ در حقیقت ناپاک روح جان جاتی ہے، مگر انسان یسوع کو پہچاننے سے دور ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے کہتی ہے کہ یسوع کو کہ تو قدوس خدا ہے۔ یسوع سے ڈانٹتا ہے۔ ڈانٹنے کا مقصد یہ کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا کہ یسوع سب کے سامنے آئے، بلکہ اسے چپ رہنے کے لیے کہتا ہے، اور بدرو اسی ٹائم اس کا کہنا مانتی ہے، اور جیسے یسوع چپ رہنے کے لیے کہتا ہے اسی کے ساتھ یسوع حکم دیتا ہے کہ اس میں سے نکل جا، اور ایک سیکنڈ کی تاخیر کے بغیر ناپاک روح اس شخص سے نکل جاتی ہے۔ اب میرے لیے اور آپ سب کے لیے اس لمحے، اس موقع اور اس آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یاد رکھیں، یسوع ہماری زندگی میں بھی آتا ہے، وہ ہماری بے روزگاری دور کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری بے اولادی دور کرنا چاہتا ہے، ہماری بیماری کو دور کرنا چاہتا ہے، ہماری مصیبت کو دور کرنا چاہتا ہے۔ صرف ایک دفعہ یسوع جب یہ کہہ دیتا ہے نا، تو تمام قسم کا دکھ ہماری زندگی سے دور چلا جاتا ہے۔ جیسے 10 کوڑی آ کر یسوع کو پکار کر کہتے، اے یسوع، اے استاد، ہم پر کیا کر، رحم کر، اور یسوع کبھی بھی اپنے رحم کو روکتا نہیں ہے۔ کسی موقع پہ، کسی گھڑی پہ یسوع نے اپنے رحم کو روکا ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ یسوع اپنے رحم کو جاری کرتا ہے۔ جب وہ کوڑی یسوع سے تقاضا کرتے ہیں کہ اے یسوع، اے استاد، ہم پر رحم کر، اور یسوع اسی ٹائم ان کی بیماری کو دور کرتا ہے۔ اس طرح ہماری زندگی میں بھی ہے، چاہے ہم کسی دکھ میں ہیں، چاہے پریشانی میں ہیں، چاہے مصیبت میں ہیں، یسوع ہر دکھ، ہر پریشانی ہماری زندگی سے دور کرنا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ اپنی زندگی کا میں واقعہ بتاتا ہوں۔ بڑے چرچ سے آپ واقف ہیں، اس طرف مقدس ونسنٹ ڈی پول کی اور مقدسہ مریم کی اور یسوع کی بھی تصویر لگی۔ بیمار میں تقریباً 1 سال سے تھا۔ بہت سے لوگ پتہ کرنے آ رہے تھے اور بہت سے پتہ نہیں کرنے آ رہے تھے۔ تو یاد رکھیں، تصویر کے سامنے سے میں گزر رہا ہوں اور میں نے دیکھا کہ یسوع کی تصویر کی طرف بالکل ایسے لگا کہ یسوع میری طرف دیکھ رہا ہے، اور پھر ہم دونوں ایک طرف دوسرے کو دیکھنا شروع ہو گئے۔ یسوع مجھ سے دیکھ رہا ہے اور میں یسوع کو دیکھ رہا ہوں، اور پھر میں نے کوئی شخص کے الفاظ کہے
کہ اے یسوع اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس دن سے اگلے دن میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ بہت بدلاؤ آ رہا تھا، دن بدن میں شفا کی طرف جا رہا تھا، اور خدا کا شکر کہ جیسے دن گزرتے رہے اور میں اسی تصویر کے سامنے کھڑا ہو کر جو بڑی سی لگی ہوئی ہے پہاڑی کے سامنے دیکھتے، پہاڑی میں بھی دعا کرتے جا کے، اس تصویر کے سامنے یہی میں کہتا رہا کہ اے یسوع اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی ایسی ہے، ایمان اور بھروسے کے ساتھ جب یسوع کو پکار لیتے ہیں تو یاد رکھیں دکھ ہماری زندگی سے چلے جائیں گے، بے روزگاری ہماری زندگی سے چلی جائے گی، بے اولادی ہماری زندگی سے چلی جائے گی، پریشانی ہے، دکھ ہے، شیطانی قوت سے آزمائے جاتے سب ہماری زندگی سے چلا جائے گا، کیونکہ یسوع کا رحم بے پناہ رحم ہے۔ آسمان اس کا تخت ہے، زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے، قدرت جلال و جلال حشمت کے ساتھ وہ بادشاہی کرتا ہے، اور اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، وہ بڑی قدرت جلال و جلال اور حشمت کے ساتھ بادشاہی کرتا ہے، اور جب جب اس کے رحم کو آپ پکارتے ہیں تو یقین جانے یسوع اپنا رحم دینے کے لیے ہمیں تیار ہوتا ہے۔ آئے خدا سے خاص فضل اور برکت چاہیں کہ جب ہم یسوع سے صاحب اختیار کی طرح تعلیم سنتے ہیں تو ہم اس بات پر غور کریں، اس کی تعلیم ہماری زندگی کا حصہ بنے، اور ہم ہمیشہ یسوع کے پیچھے چلتے رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے